اللہ 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 لا الہ الا۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ یہ سکھ گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے دل کی کایا کو پلٹا، دل کی دنیا کے اندر انقلاب برپا ہوا۔ انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد دارالعلوم دیوبند کے اندر علم حاصل کرنا شروع کر دیا۔ شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ حضرت احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں دور حدیث کے اندر پہنچا، جوانی کی عمر تھی اور اللہ نے نیک اعمال کا ذوق اور شوق بھی عطا کیا تھا، گناہوں سے بچنے کا اہتمام بھی تھا، تو اس علاقے کے ایک رئیس، ایک نواب ہمارے مدرسے کے اندر آئے۔ وہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے دوست تھے اور اپنے دوست سے کہنے لگے، میری بیٹی جوان ہو چکی ہے، میں نے اپنی بیٹی کا نکاح کرنا ہے اور اس نکاح کے لیے میں آپ کے مدرسے میں لڑکا دیکھنے کے لیے آیا ہوں، تو میں آپ کی کلاس کے اندر دور حدیث کے طلباء پہ نظر ڈال سکتا ہوں؟ تو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اپنے دوست کا ہاتھ پکڑ کے دارالحدیث کے اندر آئے۔ اس رئیس، اس نواب نے تمام طلباء کے اوپر نظر ڈالی۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اس مجلس کے اندر، کلاس کے اندر موجود تھا۔ جب میرے اوپر اس کی نظر پڑی تو اس نے کہا، شیخ الہند میں نے اس بچے کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کرنا ہے۔ وہ مجھے جانتا نہیں تھا، وہ مجھے پہچانتا نہیں تھا، تعارف بھی نہیں تھا۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے اسی وقت اپنے پاس بلایا اور پاس بلا کر اپنے دوست سے کہا، یہ غریب آدمی ہے، سکھ گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، معاشرے کے اندر اس کی کوئی عزت نہیں ہے۔ اس کی ماں بعض مرتبہ مدرسے کے اندر آتی تو اسے گالیاں نکالنا شروع کر دیتی ہے اور بعض مرتبہ جوتی نکال کے اس کی پٹائی کرتی ہے، لیکن یہ بچہ اپنی ماں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کرتا، یہ سر اوپر کی جانب نہیں اٹھاتا، اس کا سر جھکا ہوا ہوتا ہے، یہ گالیاں بھی سنتا ہے، تانے بھی سنتا ہے، پٹائی بھی برداشت کرتا ہے، آپ اس کے ساتھ بیٹی کا نکاح نہ کریں۔ تو اس رئیس نے کہا، حضرت میں نے اس بچے کی غربت کو نہیں دیکھا، میں نے اس بچے کے معمولی کپڑوں کو نہیں دیکھا، مجھے اس کی پیشانی کے اوپر ایک نور نظر آ رہا ہے، میں نے اس نور کی وجہ سے اپنی لخت جگر اس لڑکے کے نکاح کے اندر دینی ہے۔ اگر یہ بچہ قبول کرنے کے لیے تیار ہے تو میں اپنی بیٹی کا نکاح کل عصر کی نماز کے اندر دارالعلوم کی جامع مسجد کے اندر کروں گا۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے احمد علی سے پوچھا، بیٹا نکاح کرو گے؟ تو حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، میں نے فوراً عرض کیا، استاد محترم اگر کوئی اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر کے مجھے بیٹا بناتا ہے تو میں اسے قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو استاد نے فرمایا کہ کل آپ کا نکاح ہوگا۔ میں چلا گیا، میرے پاس میرے دوست آئے اور آ کر کہنے لگے، احمد علی تیرے پاس صرف ایک ہی سوٹ ہے، یہ کپڑے گندے ہو چکے ہیں، آپ کسی سے قرض مانگ لو۔ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، میرے بھائی میں نے آج تک اپنے پیٹ کی بھوک کی وجہ سے کسی سے قرض نہیں مانگا، میں آج بھی قرض نہیں مانگتا، میں آج بھی کسی سے سوٹ کا مطالبہ نہیں کرتا۔ تو دوست نے کہا اگر قرضہ نہیں لینا تو ویسے عاریتاً مانگ لو۔ تو کہنے لگے مجھے شرم آتی ہے۔ تو دوست نے کہا اچھا اپنے یہ کپڑے صبح دھو لینا تاکہ صاف ستھرے کپڑے پہن کر نکاح کی مجلس کے اندر جاؤ، آپ کا نکاح ہو جائے۔ احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب صبح کا وقت ہوا میں 10-11 بجے اپنے اسباق سے فارغ ہوا۔ اسباق سے فارغ ہونے کے بعد میں کپڑے دھونے کے لیے چلا گیا اور اللہ کی شان سردیوں کا موسم تھا، اس دن سورج نہیں نکلا، میرے کپڑے خشک نہ ہو سکے۔ میں مدرسے سے باہر گیا، اپنے کپڑے ہاتھ میں پکڑے اور یوں لہرانے لگا تاکہ میرے کپڑے جلدی خشک ہو جائیں، لیکن کپڑے خشک ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اللہ کی شان عصر کی اذان شروع ہو گئی۔ تو میں نے اپنے دوست کو بلایا، اب کیا کروں؟ مشورہ تو نے دیا تھا۔ تو دوست نے کہا گیلے کپڑے پہن کر نکاح کی مجلس کے اندر چلے جاؤ۔ احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سردیوں کا موسم تھا، میں نے وہ گیلے کپڑے زیب تن کیے، گیلے کپڑے پہن کے میں مسجد کے اندر آیا۔ مسجد لوگوں سے کھچا کھچ بھری ہوئی تھی، اس رئیس کے نواب کے بہت سارے مہمان آئے ہوئے تھے۔ جب میں مجلس کے اندر پہنچا تو میرے ہونے والے سسر کے رشتہ داروں نے پوچھا کہ آپ کے بننے والے داماد کون ہیں؟ تو انہوں نے میری طرف اشارہ کیا۔ لوگوں نے مجھے عجیب نظروں سے دیکھا، عجیب نظروں سے گھورا اور کہنے لگے اس کو داماد بنانا ہے جس کے پاس پہننے کے لیے کپڑے بھی نہیں ہیں اور اتنا بے وقوف آدمی ہے جو گیلے کپڑے پہن کے نکاح کی مجلس کے اندر آیا ہے۔
تو میرے سسر کی اسی وقت آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سسر نے جواب دیا، میں نے اس بچے کی غربت کو نہیں دیکھا، میں نے اس بچے کے معمولی کپڑوں کو نہیں دیکھا، میں نے اس بچے کے اندر روحانی طور پہ کچھ اور محسوس کیا ہے، اس وجہ سے میں بیٹی دینے کے لیے تیار ہو چکا ہوں۔ اگر اس لڑکے کے گھر کے اندر غربت ہوگی کوئی بات نہیں، میری بچی صبر و شکر کے ساتھ گزارا کر لے گی، لیکن میں نے اپنی بیٹی اسی کے نکاح کے اندر دینی ہے۔ احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے بننے والے سسر کی شان بھی عجیب تھی، اللہ نے اس کو جو دل دیا تھا وہ دل سونے کا تھا۔ جب تک احمد علی لاہوری نہیں بنا تھا اس وقت اس مرد قلندر نے مجھے پہچان لیا تھا۔ چنانچہ عصر کے بعد میرا نکاح ہو گیا، پھر میں نے اپنی بیوی کے ساتھ وقت گزارنا شروع کر دیا۔ تقریباً 1 مہینے کے بعد میں نے مدرسے سے چھٹی لی، اپنے سسرال ملنے کے لیے جانا تھا۔ جب میں اپنے سسرال پہنچا تو میری ساس نے میری بیوی اپنی بیٹی سے پوچھا کہ بیٹی زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ وہ نقیہ تقیہ پرہیزگار لڑکی اپنی ماں کو جواب دیتی، امی میں نے لوگوں کی زبانوں سے سنا تھا کہ مرنے کے بعد جنت ملتی ہے، اور اللہ نے مجھے مرنے سے پہلے دنیا کے اندر جنت دکھا دی ہے۔ احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پھر میرا دور حدیث مکمل ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے تقوی کی وجہ سے، نیک اعمال کی وجہ سے وہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا کہ میرے لیے طائف کے علاقے سے کھانے کے لیے پھل آیا کرتے تھے، پاکستان سے نہیں، سوات سے نہیں، آزاد کشمیر سے نہیں، اللہ طائف سے کھانے کے لیے پھلوں کا انتظام ملک پاکستان کے اندر کرتے تھے۔ اور حضرت فرماتے ہیں میرے گھر کے اندر سرگودا علاقے کے زمینداروں کی بیویاں وہ گھر کے اندر آ کے جھاڑو دیا کرتی تھی، اور جھاڑو دینے کو وہ سعادت سمجھتی تھی۔ اور احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کو پھر میرے اللہ نے اس تقوی کی وجہ سے وہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ جب احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو کسی مرید نے خواب کے اندر دیکھا، پوچھا حضرت کیا بنا؟ احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، جب میں اللہ کے سامنے پیش ہوا تو اللہ نے فرمایا احمد علی کیا لے کے آئے ہو؟ تو میں اللہ کے خوف کی وجہ سے رونا شروع کر دیتا ہوں، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ نے فرمایا احمد علی تو دنیا کے اندر بھی رویا کرتا تھا اور آج بھی تو رو رہا ہے، آج تو انعام لینے کا دن ہے، آج تو خوشی کا دن ہے۔ احمد علی آج تو کیوں روتا ہے؟ جس پروردگار کو راضی کرنے کے لیے تو نے تقوی کا اہتمام کیا تھا، تو نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا تھا، آج اس اللہ سے انعام لینے کا وقت آ چکا ہے۔ جا احمد علی، جس قبرستان کے اندر لاہور کے میانی قبرستان میں تجھے دفن کیا گیا ہے، میں تیری وجہ سے قبرستان کے تمام مردوں کی مغفرت کر دیتا ہوں۔